السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وقال عز من قائل انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم۔ ناظرین، ایک اہم ترین پیغام آج آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل شعبان کے مہینے میں ایک رات منائی جاتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ ہم عرف عام میں اس کو شبرات بھی کہتے ہیں، شب برات۔ اس میں آپ نے مختلف لوگوں سے مختلف باتیں سنی، کوئی سے ذوق شوق سے منا رہا ہے، کوئی سے بدعت کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں، کیا حرج ہے، عبادت ہی کرنی ہے نا، کر لی جائے تو کیا مسئلہ ہے۔ تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ شب برات کی کیا حیثیت ہے۔ آپ ملاحظہ کریں گے کہ اس رات کے حوالے سے پورے کے پورے اخبارات کے اندر ایک فل نیوز اور فل جو ایک ایڈیشن ہے پورے صفحے کا، یہ بھی پبلش کیا جاتا ہے، بہت ساری احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ اور اس رات کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں قسمت لکھی جاتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات کافی سارے بیان کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے میں چند بنیادی باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہماری پوری کی پوری اسلامی تاریخ میں اور قرآن و سنت میں صرف ایک رات ایسی ہے جس کی خصوصی فضیلت آئی ہے، اور جس میں قسمت کے فیصلے جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے مجھے یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں کہ لیلۃ القدر کس مہینے میں ہوتی ہے۔ آپ خود ذرا سوچ کے فیصلہ کیجئے۔ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا نا۔ جیسا کہ آپ نے ان تین آیات کو آپس میں ملائیں، بہت ساری آپ کی کنفیوژنز دور ہو جائیں گی۔ پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ سے آیت نمبر 185 ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل کیا گیا، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور صبح یا رات یا کس رات کو نازل ہوا، اس کی وضاحت ہے سورہ القدر میں 30ویں پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور تیسری آیت مبارکہ جس سے لوگوں کو غلطی لگی ہے وہ 25ویں پارے کی سورہ دخان کی تیسری چوتھی آیات ہیں، ان کو آپ ملا کے دیکھیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ دخان کا آغاز یوں ہوتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ حامیم، مجھے اس کتاب مبین کی قسم، ہم نے اس کو ایک بہت مبارک رات میں، برکت والی رات میں اتارا ہے۔ جب آپ تینوں آیات کو ملائیں گے تو سورہ بقرہ کی آیت 185 سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا، 30ویں پارے کی سورۃ القدر سے ثابت ہوا کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور 25ویں پارے کی سورہ دخان کی آیت نمبر 3 سے جو اس کا سیاق و سباق یہ ہے، کتاب مبین کی قسم، ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں اتارا، لیلۃ مبارکہ۔ جب آپ تینوں کو ملائیں گے تو آپ ڈیفینیٹلی اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جس رات میں اللہ نے قرآن مجید کو اتارا ہے وہ عظمت والی رات ہے، لیلۃ القدر۔ القدر کا ایک معنی تقدیر،
اسی میں تقدیر کے فیصلے لوح محفوظ سے اٹھا کے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت بہت برکتیں نازل کرتے ہیں، اتنی برکتیں کہ وہ ایک رات 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے اس کو 25ویں پارے میں سورہ دخان کی آیہ نمبر 3 میں لیلۃ مبارکہ بابرکت رات کہا گیا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ اتنی واضح حقیقت کو خواہ مخواہ بھول بھلائیوں میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں گم کر دیا گیا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر اور ہے اور لیلہ مبارکہ اور ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو رمضان کی ہے اور لیلہ مبارکہ جو ہے وہ شعبان میں ہے، حالانکہ یہ واضح طور پر غلط ہے۔ ایک ہی مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، اسی کی ایک رات میں اتارا گیا لیلۃ القدر، اور اسی رات کی یہ خصوصیت بہت برکت والی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے لیلہ مبارکہ کہا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی تو باقی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے خود بخود واضح ہو جائیں گی۔ قسمتیں لکھی جاتی ہیں، عمر لکھی جاتی ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے، یہ سب باتیں یہاں سے بے بنیاد ثابت ہو جاتی ہیں، چونکہ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ سارے معاملات رمضان کی ایک رات میں ہیں۔ اس رات میں اللہ نے ایک بہت مبارک ارادہ کیا۔ وہ ارادہ کیا تھا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ ہم نے اس قرآن کا مبارک رات میں اتارا، ہمارا یہ ارادہ تھا کہ ہم پوری دنیا کو متنبہ کرنا چاہتے تھے، پوری دنیا کو آگاہ کرنا چاہتے تھے، پوری دنیا کو خبردار کرنا چاہتے تھے اور ان کو دین کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ تو اس مبارک ارادے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس اسپیسیفک رات کے اندر قرآن مجید نازل کیا۔ زمین پر تو کم و بیش 23 سالوں میں نازل ہوتا رہا، لیکن بیت العزہ سے اللہ رب العزت نے جو نازل کیا اور جو فرشتوں کے حوالے کیا، اور جہاں سے اللہ رب العزت نے یک بار فرشتوں کے حوالے کیا اور وہاں سے پھر وہ آہستہ آہستہ 23 سال میں نازل دنیا پہ ہوتا رہا، وہ جو جس رات یہ یک بار آسمان پہ نازل کیا گیا لوح محفوظ سے، وہ لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ اس رات کے بارے میں بعض ضعیف روایات موجود ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان اللہ تعالی یطلع لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان جب آدھا گزر جاتا ہے تو اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں، سب کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور ایسے شخص کے جس کے دل میں دوسرے کے بارے میں کینہ پایا جاتا ہو۔ زیادہ سے زیادہ اس روایت کو بعض محدثین نے حسن کہا ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہ روایت بھی اور اس کے علاوہ جتنی بھی روایات آتی ہیں شب برات کے بارے میں، ان میں سے کوئی بھی مرفوعاً اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت بالکل نہیں ہے۔ تیسری بات اس حوالے سے بڑی اہم ترین یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خصوصاً ہمارے بر صغیر میں اس رات کے اندر اور اوورال بھی بہت ساری لوگوں نے اس کے علاوہ بدعات ایجاد کر رکھی ہیں۔ کسی نے کوئی نماز ایجاد کی ہوئی ہے، کسی نے کیا ایجاد کیا ہوا ہے، کسی نے کیا ایجاد کیا ہوا ہے۔ ان سب چیزوں کا ہمارے دین سے بالکل کوئی تعلق نہیں۔ چوتھی بات، بالخصوص آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ سابقہ دور کے اندر بہت ساری بدعات کی ایک اہم وجہ یہ بھی رہی ہے، اور اس دور کے اندر بھی، کہ جو غیر مسلم لوگ اسلام کی طرف کنورٹ ہوتے رہے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ان کا بیک گراؤنڈ تھا، خاص جو تہذیبی پس منظر، جو کلچر تھا، بعض لوگوں کی یہ خواہش رہی کہ کسی نہ کسی طرح سے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہم سابقہ رسوم و رواج بھی کسی نہ کسی طریقے سے کرتے رہیں۔ تو اسلامی تاریخ میں ایک برامکا کا خاندان رہا ہے جو بنیادی طور پر
آگ پرست اور مجوسی تھے، یعنی آگ کے پجاری تھے۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ سابقہ آگ سے محبت والی اور سابقہ کچھ رسوم اور روایات، اپنے معاشرے کا کلچر وہ ساتھ لے کے آئے۔ تو اس رات کے اندر انہوں نے اس بدعت کو بھی جاری کیا۔ آگ روشن کرنا ان کے ہاں یہ ایک بڑا خیر کا کام سمجھا جاتا تھا، اور چونکہ اس دور میں وہ پاور میں تھے، اقتدار میں تھے، تو اس کو سیاسی بیک گراؤنڈ میں مل گیا، تو اس وجہ سے اس رات کی بہت زیادہ مشہوری ہو گئی، اور اس کی کچھ باقیات آج تک ہم دیکھتے ہیں۔ خصوصاً اس رات کے اندر یہ گلچھڑے چھوڑنا اور شرلیاں، پٹاخے اور اس طرح کے کام، یہ تو فضول خرچی بھی ہے، اسراف بھی ہے، اور مجوسیوں کی مشابہت بھی ہے، بدترین قسم کی ایک چیز ہے۔ اس حوالے سے اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے، ان کو آگاہ کرنا چاہیے۔ بلکہ میں پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے محدث نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ بدعت اس حد تک عام ہو گئی تھی کہ شب برات کے اندر لوگ صحراؤں میں اور راتوں کو نکل نکل کے ایسے ایسے فسق و فجور اور بدترین کام کرنے لگے تھے کہ اس دور کے لوگ ڈرتے تھے کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور بدعت ایسے ہی ہوتی ہے، ہر علاقے میں یہ اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ رات عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، نارمل روٹین سے گزاریے۔ ہر رات ہی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، وہ آپ کیجئے، لیکن خاص رات کو خاص فضیلت سمجھتے ہوئے، اس کو اہم سمجھتے ہوئے، اس میں خصوصی طور پہ عبادت کا اہتمام کرنا، اس طریقے سے وہ چیز بدعت بن جاتی ہے۔ چونکہ ہم گویا کہ اپنی طرف سے ایک شریعت میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ رات بڑی اہم ہے، لیلۃ القدر کی طرح ہے، تو یہ بدعت۔ اس رات میں یہ اضافی باتیں کرنی ہیں، یہ بھی بدعت، اور اس کیفیت سے کرنی ہے، یہ بھی بدعت۔ تو ان ساری چیزوں سے وہ چیز اچھی بھی ہو تو اضافی قیود سے اس کی تخصیص کرنے سے وہ چیز بدعت ہو جاتی ہے، اور بدعت اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے حق پہ ڈاکہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ بتانا کہ کون سی رات فضیلت والی ہے، کون سی نارمل ہے، کون سا دن افضل ہے، کون سا نارمل ہے، کون سا مہینہ افضل، یہ پیغمبر کا کام ہے۔ اور جب امتی اپنی طرف سے یہ کرنے لگتے ہیں تو گویا وہ پیغمبر کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے اکثر لیکچرز کے اندر ارشاد فرماتے تھے، کل محدثۃ بدعہ، ہر نئے نئے کام جو دین میں نکالے گئے وہ بدعت ہیں، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ میں لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں شریعت پہ کما حق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی رکھے، رمضان آئے تو انشاءاللہ اس کے آخری عشرہ میں ایک خاص رات آئے گی، لیلۃ القدر۔ اس کے لیے آپ جاگیں، ساری رات بیدار رہیں، گھر والوں کو بیدار رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، توبہ انابت رجوع الی اللہ کے کام کریں، تو انشاءاللہ اگر وہ رات نصیب ہو گئی تو اس ایک رات کی عبادت اللہ تعالیٰ 1000 مہینے سے بھی زیادہ اس کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ صحیح عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت